للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صدق اللہ مولانا العظیم ببرکۃ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام زمانوں کے تمام ذاکرین کا ذکر اور تمام زمانوں کے تمام حامدین کی حمدیں اس وحدہ لا شریک کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، اور کروڑاں درود و سلام اس پیارے محبوب پر جو تمام زمانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے۔ بحمدی تعالیٰ آج ہمارا قرآن عظیم کا ترجمہ اور تفسیر کی ابتدا کی جا رہی ہے۔ دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں عمل خالص کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کی شان کے انوار و تجلیات سے ہمیں اپنے قلوب کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداءً قرآن کی شان کی ابتدا ہے سورہ فاتحہ سے۔ اس کی وجہ تسمیہ علماء دی احتشام بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ، اس کو فاتحہ اس لیے کہا جاتا ہے، فاتحہ کا لغت کے اندر معنی ہے کھولنا۔ مفسرین اس سورہ مبارکہ کے نام پر کلام کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا نام سورہ فاتحہ اس لیے رکھا گیا کہ یہ ابتداءً قرآن کی شان کی ابتدا ہے، چونکہ اس کے لفظ صیغے کا معنی ہے کھولنا، یعنی اظہار کرنا ہے۔ یہ قرآن کی ابتدا بھی اسی سورہ سے ہے اور نماز کی ابتدا بھی اسی سورہ سے ہے، یعنی کہ قرآن کی سورہ فاتحہ سے شروع ہو رہا ہے اور نماز کی سورہ فاتحہ سے۔ اس نسبت سے اس سورت کا نام سورہ فاتحہ رکھا، کھولنے والا۔ مفسرین کے ہاں اس سورہ مبارکہ کے متعدد اسماء پاک بیان کیے گئے ہیں۔ جو خصوصی طور پر معروف ہے وہ سورہ فاتحہ ہے، اور عمومی طور پر اس کا ایک نام مفسرین نے بیان کیا ہے۔ اس کو ام الکتاب بھی کہا گیا ہے۔ ام الکتاب سے مراد کہ جس طرح نسل جو ہے وہ ماں سے چلتی ہے، اسی طرح اس کو کہا گیا ہے، ام الکتاب، کہ پورے قرآن کے آگے جتنے بھی انوار و تجلیات ہیں یہ سب کی ابتدا یعنی کہ جڑ ہے۔ اس نسبت سے اس سورہ کو ام الکتاب کہا۔ اب اس کے اندر اس کا جو نام ام الکتاب رکھا گیا، اس کے اندر دو ایسے امام گزرے کہ جنہوں نے ام الکتاب کے نام پر اعتراض کیا ہے اور اس پر ابحاث کیے، قطع کی ہے۔ پہلے امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو تابعین میں سے، آپ نے اس پر کلام کیا، اور آپ کے ساتھ امام ابن سیرین جو محدثین کے امام ہیں اور امام اعظم کے دور سے تعلق رکھتے ہیں، اور امام اعظم سے آپ کا گہرا ایک تعلق بھی ظاہر ہوتا ہے تاریخ کے اندر۔ امام حسن بصری اور امام شیخ ابن سیرین فرماتے ہیں کہ اس کا نام ام الکتاب نہیں ہے۔ اس کے اوپر وہ دلائل دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ام الکتاب فقط ان آیات کو کہا جائے گا کہ جن آیات کے اندر حکم کے حوالے سے کلام کیا گیا ہے،
جن آیات میں حکم ہے ان آیات کو اگر اکٹھا کیا جائے اور ایک کتاب کی شکل دی جائے تو پھر اس کو ام الکتاب کہہ سکیں گے. البتہ اس صورت کو ام الکتاب کہنا ان کے ہاں اور ان کے دلائل کے مطابق درست نہیں. اور مفسرین کے ہاں تیسرا اس کا نام ہے ام القرآن، کہ یہ قرآن کی جڑ ہے، ابتدا ہے. اس پر بھی امام حسن بصری اور امام شیخ ابن کثیر سیرین آپ نے دلائل دیتے ہوئے ایک حدیث مبارکہ کو لایا. وہ فرماتے ہیں کہ ترمذی کے اندر ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جس کے اندر رب ذوالجلال نے قرآن ذی شان کو قرآن عظیم کہا ہے. اس حدیث کو استدلال بیان کرتے ہوئے پیش کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن ذی شان کو قرآن عظیم کہا تو اب کسی کو نہ چاہیے کہ وہ قرآن کے صفاتی نام رکھے، اس کو ام الکتاب کہیں یا ام القرآن کہیں. افضل یہی ہے کہ جس نام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کیا قرآن ذی شان کو وہی نام ہونا چاہیے. چوتھا نام اس کا بیان کرتے ہیں، اس کو سورہ صلاۃ بھی کہا جاتا ہے. اب صلاۃ کا معنی یہاں پر نماز نہیں ہے. سورہ صلاۃ اس کو کہا گیا. صلاۃ سے مراد یہاں پر تعریف ہے کہ حدیث مبارکہ میں بھی ایک حدیث کا استدلال پیش کرتے ہوئے اکابرین نے بیان کیا. وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر ایک نقطہ ہے عظمت والا، سامعین کی توجہ چاہتا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ حدیث قدسی ہے کہ رب ذوالجلال خود ارشاد فرماتا ہے کہ جب بندہ خدا نماز کے اندر یا قرآن کی ابتداء جب وہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اپنے رب کی تعریف اور ثنا بیان کرتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال عرش معلیٰ سے اس کلام کو سن کر اس کا جواب ارشاد فرماتا ہے حمدنی عبدی. رب ذوالجلال اپنے فرشتوں سے اظہار کرتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے. یہاں پر ایک تصوفانہ نقطہ ہے. یہ جب انسان نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اور نماز کے اندر یا تلاوت کے اندر جب وہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین اور الرحمن الرحیم، اللہ کی شان بیان کرتا ہے، تو وہ فقط بیان کرتا ہے، اس کو اس تلاوت کا ثواب مل جاتا ہے. یہ عام شخص کے لیے. لیکن جو علماء ہوتے ہیں، علماء کی شان یہ ہے کہ ان کا مقام عوام سے اس لیے مقدم ہے اور افضل ہے کہ علماء جب نماز کے اندر یا تلاوت کے اندر الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں تو وہ فقط اس ذکر کا فیض نہیں حاصل کرتے، بلکہ وہ اس بات کی خبر رکھتے ہیں کہ جب ہم الحمدللہ پڑھ رہے ہیں تو عرش سے ہمارے رب کی آواز ہمیں اس کا جواب آ رہا ہے. اس وجہ سے علماء کی فضیلت عوام پر ہے، کیونکہ وہ فقط ذکر کا فیض نہیں لیتے بلکہ اس بات کی خبر بھی رکھتے ہیں کہ جو ہم بیان کر رہے ہیں اس کا جواب عرش معلیٰ سے آ رہا ہے. اور ایک مقام پر صوفیاء کرام نے اس کی تفصیل بیان کی. فرماتے ہیں کہ علماء فقط اس بات کا علم رکھتے ہیں کہ ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہیں اور اللہ اس کا جواب دے رہے ہیں، جبکہ اولیاء اللہ کو رب ذوالجلال نے یہ طاقت بخشی ہے کہ وہ دل کے کان سے، چونکہ ذکر الہی سے ان کے دل زندہ ہو چکے ہوتے ہیں، تو وہ اپنی دل کی آنکھ سے دیکھ بھی سکتے ہیں اور دل کے کان سے سن بھی سکتے ہیں. تو اولیاء کاملین جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں یا تلاوت میں الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں تو جب جواب رب ذوالجلال دیتا ہے تو وہ اپنے دل کے کانوں سے صرف خبر ہی نہیں رکھتے بلکہ اس اللہ کے کلام کو سن بھی لیتے. اور اس کا ایک نام مفسرین کے ہاں سورہ شفا رکھا. اس پر طویل کلام ہو سکتا ہے، گھنٹوں کلام ہو سکتا ہے، کاش کہ کوئی سننے والا ہو. سورہ شفا اس کا نام ہے. اس پر مفسرین کا اتنا جامع کلام ہے، اتنا طویل کلام ہے. فرماتے ہیں کہ اس پر بھی حدیث لاتے ہیں. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ فاتحہ جس بھی بیمار پر پڑھ کر دم کر دی جائے، پھونک دی جائے، تو رب ذوالجلال اس کی ہر بیماری کو ختم فرما دیتا ہے. اس نسبت سے اس کو سورہ شفا بھی کہا. اور ایک حدیث
11ویں کے اندر مجھے یاد آ گیا، حدیثیں تو بہت ساری یاد آ رہی۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر اس کے حوالے سے ہے کہ ایک شخص ایسا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ کا کہ غالب گمان تھا کہ ابھی اس کی سانس اکھڑ جائے گی، وہ فوت ہو جائے، لیکن کسی شخص نے اس پر الحمد شریف پڑھ کر پھونکی، اسی وقت رب الجلال نے اس کو شفا دی۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سوال کیا کہ اے بندے تو نے اس پر سورہ فاتحہ پڑھ کے کیوں کیا؟ تو یا رسول اللہ میں نے اس پر سورہ فاتحہ دم کی جس کی برکت سے رب الجلال نے اس کو صحت عطا کی۔ یہ سورہ فاتحہ، اور اس کا ایک نام سورہ اساس بھی، اساس القرآن کے نام سے بھی ظاہر ہے۔ اب اس کے بارے میں بھی طویل احادیث سے مبارکہ ہے کہ ایک نام پر طویل احادیث سے بیان کریں، چونکہ یہ مختصر سا بیان ہے کہ یہ قرآن کی بنیاد ہے۔ یہ سورت تمام قرآن کا اس میں نچوڑ ہے۔ اس پر متعدد احادیث مبارکہ اور اقوال بھی موجود ہیں، میں آگے چلتا ہوں۔ آگے فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ، بسم اللہ، باسمہ اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، یہاں پر مطلب سمجھیں۔ اب قرآن کی ابتدا ہو رہی ہے اور ابتدا بسم اللہ سے کی جا رہی ہے۔ یہاں پر ایک حدیث بیان کرتا چلوں، یہ وہ حدیث ہے کہ جب ہم نے علم پڑھنا سیکھا تھا تو پہلی حدیث جو ہم نے یاد کی تھی وہ یہی، سرکار دو جہاں امام الانبیاء حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی کام بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جاتا ہے تو وہ دم بریدہ ہوتا ہے، یعنی دم کٹا ہوا ہوتا ہے۔ اس کی مثال دیتے ہیں کہ اگر ایک بہت خوبصورت گھوڑا ہو، بڑا قیمتی گھوڑا ہو، اگر کہ اس کی دم کاٹ دی جائے تو اس کی ساری وہ خوبصورتی بھی ختم ہو جائے گی، اس کے اندر جو اس کی شان و شوکت ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ جو بھی کام اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے وہ دم بریدہ ہوتا ہے، بے برکت ہوتا ہے۔ تو اب رب الجلال نے اپنے قرآن کی ابتدا بسم اللہ سے کی، اللہ کے نام سے۔ اس کے اندر صوفیانہ نقطہ بیان کرتا ہوں۔ اولیاء کرام اور صوفیاء کی جو جماعت ہے وہ اس کا جواب بہت خوبصورت دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ کل کائنات کے اندر جو بھی برکت ہے وہ اللہ کے ذکر کی وجہ سے، بے شک اللہ کے ذکر کی وجہ سے، حتیٰ کہ یہ قرآن کا جو نور ہے یہ بھی یہ جو ابتداءً بسم اللہ ہے اس کی وجہ سے۔ فرماتے ہیں کہ کل کائنات کی ہر چیز، ہر خاص و عام چیز جس کی نسبت اللہ کے ذکر سے خالی ہو وہ کچھ بھی نہیں۔ بلکہ یہاں پر ایک قول مجھے حضرت شیخ خاقانی قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نور اللہ مرکزہ آپ کا یاد ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص ایسا ہے کہ اس کو کل جہان کی بادشاہی مل گئی، لیکن اس بادشاہت اور اس دولت کے ساتھ اس کو اللہ کا ذکر نہیں ملا۔ تو شیخ خاقانی قلندر فرماتے ہیں گویا کہ وہ پھر بھی فقیر رہا۔ اور دوسری جانب ایک ایسا شخص ہے کہ جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں لیکن اس کا دل اللہ کے ذکر میں مشغول ہے، اس کی زبان اللہ کے ذکر میں مشغول ہے کہ اگر وہ ایک دفعہ اس میں اللہ کہہ دے تو وہ صرف ایک دفعہ اللہ کہنے کی وجہ سے اس کل کائنات کا جو بادشاہ بن گیا اس سے بھی افضل و اعلیٰ ہو گیا۔ تو یہاں پر صوفیاء فرماتے ہیں کہ قرآن کا جو بسم اللہ سے شروع ہونے کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ قرآن کا جو نور ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کا ذکر ضروری ہے۔ چونکہ یہ درس لائیو چل رہا ہے، میں اپنے ان دوستوں بھائیوں کو جو قرآن کی تعلیم کے ساتھ منسلک ہیں، اگر کہ وہ حافظ قرآن ہے، قاری قرآن ہے، علماء ہیں یا فقہاء ہیں یا جس بھی علم کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، ایک عاجزانہ اپیل یہ کرتا ہوں حضور کی امت کے جتنے حفاظ کرام ہیں خاص طور پر، اب وہ حافظ قرآن حفظ کر کے بھلا دیتے ہیں یا متعدد حفظ آدھا کر کے چھوڑ دیتے ہیں، شیطانی مسافظ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ قرآن کو حفظ کرتے ہیں یا کوئی تعلیم حاصل کرتے ہیں لیکن وہ ساتھ اللہ کا ذکر نہیں کرتے۔ تو جب اللہ کا ذکر کیے بغیر وہ قرآن کو حفظ کریں، قرآن کو پڑھیں یا تعلیم حاصل کریں تو اس میں چونکہ برکت نہیں ہوتی، شیطانی وسوسہ غالب آ جاتا ہے اور وہ اکثر مقامات پر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو دیتے ہیں۔
اسی لیے صوفیاء نے کہا کہ جب بھی قرآن کی تعلیم حاصل کرو اس کے ساتھ ذکر قلبی کا اہتمام کرو اور ساتھ درود شریف کا اہتمام کرو. کیوں؟ جو اللہ کا ذکر بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ جو ہمیں آج سبق دیا جا رہا ہے قرآن شروع ہونے سے پہلے، بسم اللہ، اللہ کا ذکر، کہ جب انسان قرآن سے اپنا قلب کو منور کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ پہلے وہ اللہ کا ذکر کرے، درود شریف پڑھے، تاکہ اللہ کے ذکر سے اس کا دل پاک ہو. جب دل پاک ہوگا تو اللہ کے نور، اللہ کا قرآن اس کے سینے میں جلدی پیوست ہو جائے. لیکن اگر وہ اللہ کے ذکر کے بغیر، حضور کی محبت کے بغیر قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کرے گا تو شیطانی وسوسے میں مبتلا ہو جائے گا، اور خدا نخواستہ غالب گمان ہے کہ وہ اپنے ایمان سے بھی چلا جائے. ہمارے مدارس کی دنیا میں ایک شعر پڑھا کرتے تھے ہم طالب علمی زمانے میں، وہ کہتے ہیں کہ بنا عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری، بنا عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی بخاری. کہ جو حضور کی محبت کے بغیر بخاری پڑھتے ہیں ان کو بخاری نہیں آتی بلکہ بخار ہو جاتا ہے. وہ بخار کیا ہوتا ہے؟ وہ وسوسے کا بخار ہوتا ہے، وہ شیطانی رغبت و میلان کا بخار ہوتا ہے، تو ان کو نہ حدیث آتی ہے نہ کچھ. تو یہاں پر صوفیاء نے جو ہمیں سبق دیا اور علماء نے، اور اللہ نے خود قرآن کی ابتدا میں بسم اللہ کہہ کر ہمیں یہ بتا دیا کہ اے حضور کی امت، اگر تم چاہتے ہو کہ یہ قرآن کا نور تمہارے سینوں میں اترے تو اس کے ساتھ بسم اللہ، اللہ کا ذکر ضروری ہے. اللہ کے ذکر کے بغیر اگر ہم نے یہ قرآن پڑھا تو غالب گمان ہے کہ ہم وساوس کا شکار ہو سکتے. آگے چلتے ہیں، آگے کہتے ہیں الرحمن الرحیم. اللہ کی دو صفتیں بیان کی، طویل کلام ہے اس کے اوپر، اگر بیان کیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ بسم اللہ پر پورا رمضان گزار دیا جائے. اب رحمان اور رحیم یہاں بیان کیا گیا اللہ کے نام کے ساتھ. یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں کہ رحمان اور رحیم دو صفتیں ہیں اللہ کی. اب سوال ہوا کہ ان کو ملایا کیوں گیا؟ اس کا جواب یہ دیتے ہیں چونکہ رحمان کے اندر بھی دو جزیات ہیں. یہاں پر آپ کی توجہ چاہوں گا، پھر آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی، تھوڑا مشکل ہوتا ہے. رحمان کے اندر بھی اللہ کے دو رنگ ہیں اور رحیم کے اندر بھی اللہ کے دو رنگ ہیں. جب اللہ رحمانی کیفیت میں ہوتا ہے تو پھر جو عام لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے ایک اور رنگ میں رحمان ہوتا ہے، اور جو خاص ہوتے ہیں ان کے لیے کچھ اور رنگ میں رحمان. اسی طرح جب رحیم ہوتا ہے تو عام کے لیے رحیم کچھ اور کیفیت میں ظاہر ہوتا ہے، اور جو خاص ہوتے ہیں ان کے لیے کچھ اور. مثال دیتے ہیں، رب ذوالجلال اللہ کی ذات پر جب رحمانی صفت غالب ہوتی ہے تو جو عام لوگ ہوتے ہیں ان کو فقط اپنے جسم، جو ان کا جسم ہے، یہ جو ہمیں اللہ نے عطا کیا، اس کی برکت عطا کر دیتا ہے. یہ اللہ رحمان ہے، ہمیں جسم دے دیا، صحت عطا کر دی، یہ اللہ رحمان ہے اس لیے ہمیں جسم. لیکن جو خاص ہوتے ہیں، سبحان اللہ، یہ شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فارسی کے اندر اس کی تفسیر کر رہے ہیں، تفسیر عزیزی کے نام سے. اور یہ وہ مفسر ہیں کہ جب قرآن کی تفسیر بیان کرتے تھے تو اتنی تعداد میں دنیا آتی تھی کہ ہندوستان کے سارے راستے بند ہو جاتے. اور یہ ان کی تفسیر بیان کر رہا ہوں کہ جن کو آخری وقت میں دمے کی تکلیف ہو گئی تھی، اور حکیموں نے کہہ دیا تھا کہ اگر آپ بات کریں گے تو آپ کے پھیپھڑے پھٹ جائیں گے، اتنی تکلیف تھی. لیکن آپ نے پھر بھی تفسیر بیان کرنا نہ چھوڑی اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو. یہ ان کی تفسیر بیان کریں، یہ تحقیق ان کی. شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ رحمان جب کسی خاص بندے کی طرف رحمانی کیفیت کو نازل کرتا ہے تو اس کو کیا کرتا ہے؟ یہاں پر شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اس کو اللہ ذکر قلبی عطا کر دیتا ہے، اس کا دل اللہ کے ذکر کی طرف مائل کر دیتا ہے، وہ خاص ہو جاتے ہیں. عام لوگ فقط زبان سے ذکر کرتے ہیں یا نماز کی حد تک جسمانی ذکر کرتے ہیں، لیکن جب رحمان خاص کرم کرتا ہے تو وہ قلبی سلسلہ شروع ہوتا ہے، اس کی قلب کی تار رب سے جڑ جاتی ہے. یہی صوفیاء کا طریقہ ہے، اور یہی ہمارے شیخ کامل اور ہمارے سلسلہ نقشبند کے اندر جو ذکر قلبی کے حوالے سے آگے اس کا ذکر آئے گا انشاءاللہ کریں گے. تو یہ جو خاص ذکر ہوتا ہے یا خاص بندوں کو ملتا ہے یہ قلبی ذکر، اور جو عام ہوتے ہیں وہ فقط زبان سے ذکر کرتے ہیں. تو یہ تو ہو گیا رحمان
کہ عام کے لیے زبانی ذکر اور خاصوں کے لیے قلب کا، دل کا ذکر. اور فرماتے ہیں کہ جو رحیم ہے، رب ذوالجلال نے جب اپنا قرآن نازل کیا اس کی ابتدا میں بسم اللہ شریف کو رکھا. تو جب اللہ رحیم ہوتا ہے تو پھر بھی دو کیفیات، جو عام ہوتے ہیں ان نے جو اعمال کیے ہوتے ہیں ان اعمال کے مطابق ان کو جزا دے دیتا ہے، اور دوسری طرف دوسری جز کے اندر خاص لوگ ہیں جو اللہ کے پیارے اولیاء اللہ کہلاتے ہیں، جن کی نسبت رب اور مصطفیٰ کریم سے ہوتی ہے. ان کے لیے رحیم کی صفت جب رب پر غالب ہوتی ہے تو وہ ان کو ایسا ایک مقام عطا کر دیتا ہے، ایسا ایک فضیلت عطا کر دیتا ہے، اور رب اپنا ایک ایسا تعلق عطا کر دیتا ہے رحیمی کے اندر کہ براہ راست اس بندے کا اپنے اللہ سے تعلق قائم ہے. یہ تفسیر ہو گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نقطہ اور بیان کرتے ہیں. شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب دیکھیں بسم اللہ کے اندر بھی رحمان الرحیم ہے، نیچے دیکھیں تو الرحمن الرحیم پھر بیان کیا گیا. اب فرماتے ہیں کہ سوال یہ ہوا کہ جب بسم اللہ کے اندر رحمان الرحیم بیان ہو گیا تو پھر نیچے سورت میں رحمان الرحیم بیان کرنے کی وجہ کیا تھی؟ اس پر بھی آپ نے یہی ارشاد فرمایا، چونکہ رحمانی کیفیت میں بھی رب کی دو صفات ہیں اور رحیمی کیفیت میں بھی دو صفات ہیں، اس لیے رب ذوالجلال نے بسم اللہ میں بھی رحمان الرحیم کا ذکر کیا اور سورہ فاتحہ کے اندر بھی الرحمن الرحیم کا ذکر کیا. اور ایک نقطہ بڑا خوبصورت یاد آ گیا، وہ بھی بیان کر رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ یہ عام اور خاص کی بات چل رہی تھی. عام جو لوگ ہوتے ہیں، آگے تفسیر میں آ رہا ہے مالک یوم الدین، قیامت کا اشارہ ہے، اعمال کا ترازو کا اشارہ ہے، آگے چلے گا انشاءاللہ. تو جو عام لوگ ہوتے ہیں وہ ڈرتے ہیں رب سے، ان کے دل میں خوف ہوتا ہے، اپنے اعمال کو دیکھتے ہیں اور ڈرتے ہیں رب سے کہ پتہ نہیں ہمارے اعمال کیسے ہوں گے، رب ہمیں دوزخ میں بھیج دے گا، ہم تو دوزخی ہو جائیں گے، ہم تو ناکام ہو جائیں گے. اب ان کے دل میں خوف الہی ہوتا ہے اور وہ بس اسی خوف میں ہی رہتے ہیں، کیونکہ آگے مالک یوم الدین قیامت کا ذکر آ ہے. لیکن جو خاص لوگ ہیں، جن پر اللہ کا خاص کرم ہے، رحمان کے اندر وہ خاص کے جو قلبی ذکر والے ہیں، اور رحیم کے اندر وہ ہیں کہ جن کو رب نے براہ راست اپنا تعلق دیا ہوا ہے، وہ بے خوف ہوتے ہیں. بلکہ ان کے بارے میں یہاں تفسیر کے اندر بیان ہوا، بلکہ وہ تو قیامت کے دن کا شدت سے انتظار کرتے ہیں، ان کے اندر خوف نہیں، کیونکہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ان کے دل میں خوف اور غم اور اندو یہ طاری نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ جب رحمان تھا تو ان کو قلبی ذکر دے دیا، اور اللہ جب رحیمی صفت میں تھا تو ان کو اپنا تعلق ایسا دے دیا کہ اب ان کے دل میں نہ خوف ہے، نہ رنج ہے، نہ غم ہے، بس وہ اپنے یار سے ملنے کے لیے بےتاب ہے اور مالک یوم الدین قیامت کے دن کا انتظار کر رہا ہے. یہ بھی فرق ظاہر. اب بات یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے اندر جب ہم استاد محترم سے پڑھتے تھے، میں نے ایک سوال کیا استاد محترم سے کہ اس کی فضیلت تو بہت ہے، بیان کی جائے تو کئی گھنٹے لگتے ہیں، لیکن اس کا کوئی ایسا مجموعی طور پر اس کی فضیلت اگر بیان کی جائے تو وہ کیا؟ اب یہ آپ دل کی کانوں سے سن لیں. سبحان اللہ. استاد محترم نے ارشاد فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی یہ شان ہے کہ اگر انسان کے 11,000 مسائل ایک وقت میں کھڑے ہو جائیں، کتنے؟ 11,000 مسائل میں وہ گر جائے اور 11,000 قسم کی بیماریاں، پریشانیاں اس کے سر پر اکٹھی آ جائیں، اور وہ فقط ایک دفعہ کہہ دے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اس کلمے کی برکت سے سب کو ختم کر دے. سبحان اللہ. جب بھی پریشانی آئے تو ایک تسبیح بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا جائے، اس سے یہ برکت ہوگی کہ آپ کی پریشانیاں ختم ہوں گی. تو اب اس میں ایک روحانی نقطہ دیکھا جائے کہ پورے قرآن کا نور سورہ فاتحہ کے اندر، سورہ فاتحہ کا پورا نور بسم اللہ کے اندر، اور سارا فیض اس میں اللہ کے اندر. وہ حضرت علی کا قول مبارک ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم نے سورہ فاتحہ کی تفسیر کر دی تو اتنا بڑی تفسیر ہوگی کہ اونٹ بھی اس کے بوجھ کو اٹھا نہیں پائے، اتنا علم ہے اس کے اندر. اور ایک قول کے اندر یہ بھی ہے کہ قرآن کا نور سورہ فاتحہ کے اندر
سورہ فاتحہ کا نور بسم اللہ کے اندر، بسم اللہ کا نور با کے اندر، با کا نور نقطے کے اندر، اور حضرت علی فرماتے ہیں وہ نقطہ میں ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب یہ تو قول سنا ہوا ہوگا، لیکن اس کا اشارہ اولیاء اللہ سمجھاتے ہیں۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے اس کے لیے استاد کا ہونا ضروری ہے۔ مولا علی نے جو اشارہ اپنی طرف کیا وہ ذاتی اشارہ نہیں تھا، وہ صفاتی اشارہ تھا کہ جو رسول اللہ نے مجھے علم دیا ہے وہ بطور استاد اگر تم مجھ سے حاصل کرنا چاہتے ہو تو حاصل کر لو۔ اور یہاں پر صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ قرآن کا نور اس وقت تک سینے میں نہیں اترتا کہ جب تک انسان کا کامل استاد نہ ہو، اس وقت تک کامل قرآن اس کے سینے میں نہیں اتر سکتا کہ جب تک اس کو بسم اللہ کا ذکر سمجھانے والا کوئی اس کا کامل مرشد نہ ہو، کوئی اس کا رہنما نہ ہو، تو پھر وہ اس قرآن کو کما حقوق حاصل نہیں کر سکتا۔ آج ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن کو بیان کر رہے ہیں، ہم نے بھی یہ اسی طرح استادوں کے سامنے بیٹھ کر ایک عرصہ دراز ہم نے پڑھا ہے، آج بحمدہ تعالی ہم بیٹھ کر پڑھا رہے ہیں، تو اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ سمجھنے کے لیے، قرآن سمجھنے کے لیے آج ہم نے آپ کو یہ نکتے دے دیے۔ نمبر 1، جب بھی قرآن کا نور حاصل کرنا چاہتے ہو تو ساتھ اللہ کا ذکر اور رسول اللہ کی محبت یعنی درود شریف ساتھ رکھو، تب جا کر یہ نور سینے میں اترے گا، ورنہ شیطانی وسوسہ اس سے پہلے اتر کر ایمان کو بگاڑ سکتا ہے۔ دوسری بات کہ جب بھی قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، اس کے لیے کامل استاد کا ہونا ضروری ہے، اور روحانیت کا علم حاصل کرنے کے لیے کامل مرشد کا ہونا ضروری ہے۔ انشاءاللہ آج کے درس کے اندر سورہ فاتحہ کے نام کے بارے میں بھی کلام ہوا، اور بسم اللہ کی انتہائی مختصر تفسیر بیان کی گئی۔ دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں خالص کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل الحمدللہ رب العالمین پر کلام کیا جائے گا۔ اصل مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ ایک حدیث مبارکہ مجھے یاد آ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، سیاستہ کی حدیث ہے، اور اس حدیث کو 10 سے زیادہ صحابہ نے بیان کیا ہوا مختلف طرق کے ساتھ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ کی سب کی توجہ میری طرف ہونی چاہیے، یہ جملہ رسول اللہ کا سنیں، اس درس کا حق ادا ہو جائے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص اگر کسی عالم کے پاس جا کر بیٹھے اور ایک مسئلہ سمجھ لے، ایک دین کا مسئلہ سیکھے، اور دوسری طرف وہ شخص ہے جو 70 سال عبادت کرتا رہے، نوافل پڑھتا رہے، تہجد پڑھتا رہے، تو اگر روز معاشر دونوں حاضر ہوں گے تو افضل وہ ہو جائے گا جس نے عالم کے پاس بیٹھ کر ایک مسئلہ سیکھا ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیث ہے اور سیاستہ کی حدیث ہے، اس پر اندازہ لگائیں کہ اس درس کی کتنی شان ہے۔ اور ایک مقام کے اوپر امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، آپ جب دنیا سے وصال کرنے لگے، آپ کے آخری وقت تھا، آپ کی سانس مبارک قفس انصری سے جب نکلنے والی تھی، تو آپ کے پاس 400 فقہا بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے اس مقام پر آخری سانس اٹکی ہوئی تھی اور آپ نے یہ کلام کیا۔ آپ نے فقہا سے کلام کیا کہ اے فقہا، اگر تم حضور کی امت کے ایک فرد کو ایک دین کا مسئلہ سکھا دو گے تو رب ذوالجلال تمہیں 100 سال قبول عبادت کا ثواب عطا فرمائے۔ اور یہ صرف سکھانے والے نہیں، سیکھنے والے کے لیے بھی ہے کہ جو ایک مسئلہ بھی عالم دین کے پاس سیکھ لے اس کو برکت مل جائے گی۔ اور فقط اتنا ہی نہیں بلکہ یہ ہے کہ ایک شخص پوری رات عبادت کرتا رہا، اور اس کے مقابلے میں ایک شخص ایسا تھا کہ جو کسی عالم کے پاس جا کر فقط تھوڑی دیر بیٹھا دین سیکھنے کی نیت سے۔ تو یہاں پر فرماتے ہیں کہ اگر وہ اتنی دیر تھوڑی دیر بیٹھا کہ 3 تسبیح کے مقدار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، صرف یعنی 3 سیکنڈ بھی اگر وہ کسی عالم کی صحبت میں اس لیے بیٹھا کہ میں اس عالم سے برکت حاصل کر لوں گا، اگر وہ 3 لمحے ایک عالم کی صحبت میں بیٹھ جائے تو وہ پوری رات عبادت کرنے والے سے افضل ہوگا۔ تو یہ درس کی برکتیں ہیں۔ دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں خالص قرآن پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، سیکھنے، سکھانے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔